بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس فورتھ۔ آج کے ہمارے سبق کا نام ہے خدمت گار کون۔ اس سبق میں صحابہ اکرام کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ ضرورت مندوں کی خدمت کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور اس کا اچھا بدلہ ملتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بغیر کسی لالچ کے دوسروں کے کام آئیں۔ چلیں اس سبق کی ریڈنگ کی طرف چلتے ہیں۔ صفحہ نمبر 42۔ مدینہ منورہ میں ایک نبینا بڑھیا رہتی تھی۔ نبینا کہتے ہیں وہ شخص جس کو نظر نہ آتا ہو، یعنی وہ بوڑھی عورت رہتی تھی جس کو نظر نہ آتا تھا، ٹھیک ہے۔ وہ بے سہارا تھی، یعنی اس کا کوئی سہارا نہیں تھا۔ غربت کے باعث وہ پویند لگے کپڑے پہنتی تھی۔ پویند کو انڈر لائن کیجئے۔ پویند کا مطلب ہے جوڑ لگے ہوئے کپڑے، ٹھیک ہے۔ اس کے گھر کی حالت بہت خراب تھی۔ گھر میں ہر طرف کوڑا کرکٹ دکھائی دیتا تھا۔ گھر میں جگہ جگہ جالے لٹکتے تھے۔ اس کے گھر میں کوئی نہیں تھا جو اس کی مدد کرتا، یعنی وہ بڑھیا اکیلی رہتی تھی اور تھی بھی نبینا، اور اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ بڑھیا اپنی حالت پر بہت روتی، لیکن کوئی اس کی مدد کے لیے نہ آتا۔ اگلا پیج نمبر 43۔ ایک دن ایک نیک شخص کا وہاں سے گزر ہوا۔ بڑھیا بے بسی کی حالت میں چارپائی پر پڑی تھی۔ بے بسی یعنی کوئی اس کا بس نہیں تھا۔ بے بسی یعنی اپنے لاچاری کی حالت میں چارپائی پہ پڑی تھی۔ سارا گھر کوڑا کرکٹ سے بھرا ہوا تھا۔ پانی کا گھڑا بھی خالی تھا، یعنی پینے والے پانی کا گھڑا بھی خالی تھا۔ اسے یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوا، یعنی دکھ ہوا۔ اس نے گھر کو صاف کیا، گھڑے میں پانی بھر دیا، بڑھیا کا ہاتھ منہ دھلایا، اسے کھانا کھلایا اور بڑھیا کا عصا صاف کر کے چارپائی کے پاس رکھ دیا۔ عصا کہتے ہیں لاٹھی کو، یعنی بڑھیا کی لاٹھی کو صاف کر دیا، ٹھیک ہے۔ عصا کو انڈر لائن کیجئے۔ اب وہ شخص بلا ناغہ یعنی روزانہ، بلا ناغہ کو انڈر لائن کیجئے، اس کا مطلب ہے روزانہ وہاں آتا اور خاموشی سے گھر صاف کرتا، گھڑے کو پانی سے بھرتا اور بڑھیا کو اپنے گھر سے لایا ہوا کھانا کھلا کر وہاں سے رخصت ہو جاتا۔ رخصت کو انڈر لائن کیجئے، یعنی چلا جاتا وہاں سے۔ بڑھیا کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتی اور نماز پڑھ کر اس شخص کو دعائیں دیتی تھی۔ اس شخص نے نہ اپنے بارے میں بتایا اور نہ بڑھیا نے اس سے کچھ دریافت کیا، یعنی اس سے پوچھا۔